الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آج کا یہ دن وہ عظیم دن ہے جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی ماہ رمضان المبارک کا آخری یہ جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ اس میں رمضان کی رونقیں، رمضان کی برکتیں، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں پر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی پر اپنی فضیلت اپنی طرف سے عطا فرمائی ہے. انہی فضیلت والے مہینوں میں یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، اور انہی فضیلت والے دنوں اور فضیلت والی راتوں میں قدر والی رات، جسے شب قدر ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے. شب قدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت کو نازل فرمائی. اس کے اندر شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر والی رات میں اس کو نازل کیا، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان اور اس کی عظمت بتلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگو تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یہ کس شان والی رات ہے، کس عظمت والی رات ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ کون سی یہ رات ہے، کیا مقام رکھنے والی یہ رات ہے. اللہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے. اور اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں. فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر اس کام کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے. سلامتی والی ہے یہ رات. کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب رات شروع ہوتی ہے، رات کے شروع ہونے سے لے کر یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، یہ ساری کی ساری رات سلامتی والی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ رات کتنی شان اور عظمت والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. گزشتہ جمعے آپ کو بتایا گیا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں کے اندر رکھا. اس کو تلاش کرنے کا حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا. اس کو تلاش کرنے کا بہترین ذریعہ اعتکاف کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو بندہ اعتکاف کر لیتا ہے تو پھر اس کو شب قدر مل جاتی ہے. اگر نہیں ہو سکتا اعتکاف تو طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جانا چاہیے. یہ شب قدر اتنی عظیم رات کیوں عطا ہوئی؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کیا، غالباً حضرت زکریا، حضرت یوشع علیہ السلام وغیرہ کا. ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی ہے. یا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا امتی تھا، اس کے بارے میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے، غالباً حضرت شمون نام ہے، انہوں نے 1000 مہینوں تک مسلسل عبادت میں اپنی زندگی گزاری، اور فرمایا کہ 1000 راتوں میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. 1000
دنوں میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھے، 1000 دن تک وہ جہاد کرتے رہے۔ جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جوش مارنے لگی، اور وہ عبادتوں کا جذبہ ان کو پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر اتنی طویل نہیں رکھی کہ ہم ایسی عبادتیں کر سکے، ہماری عمر مختصر ہے، ہم 1000 مہینوں تک 83 سال سے زائد کا وہ عرصہ ہوتا ہے، 83 ایئرس، 4 مہینے اس کے اوپر بنتے ہیں، یہ 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے سب کو زندگی عطا نہیں فرمائی ہے۔ یہ رنج، یہ ملال صحابہ کرام کے دل میں جوش مارنے لگا، یہ کیفیت، یہ رنج ان کو ستانے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی کیفیت دیکھی تو حبیب کے قلب پر بھی رنج طاری ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حبیب رنجیدہ ہوتے ہیں اور حبیب کے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرماتا ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا قبلے کی تبدیلی کا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف نماز کے اندر سوچا، حبیب کی محبت کی خاطر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب آپ کا جس طرف رخ چاہتا ہے اپنے فلنولینک قبلۃ ترضاها، آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے، ہم اسی جگہ آپ کا قبلہ بنا دیتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والا مولا جب یہ دیکھتا ہے کہ صحابہ کی یہ کیفیت ہے کہ صحابہ اتنی طویل زندگی نہ ملنے پر رنجیدہ ہو رہے ہیں، اگر ملتی تو وہ میری عبادت کرتے، اس وجہ سے حبیب کے قلب پر رنج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کی آیتوں کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے حبیب آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دیجئے، آنے والی امت کو قیامت تک یہ پیغام دے دیجئے، جو شب قدر کی ایک رات میں بندہ عبادت کر لیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب میں کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جیسا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں رکھی ہے۔ مگر وہی حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو آگاہ بھی کیا، تنبیہ بھی فرمائی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، اختصار کے ساتھ مفہوماً آپ کے سامنے عرض کروں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل امین آسمان پر نازل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، وہ ہر زمین کے کونے کونے میں وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ فرشتے ان دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ساری رات تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جب فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو لے کر واپس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، ان کی دعاؤں کا کیا ہوا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان کی دعاؤں کا کیا ہوا؟ اللہ کے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جو اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ حبیب پاک آگے فرماتے ہیں کہ سوائے 4 لوگوں کے سب کی بخشش ہونے والی نہیں، یہ 4 لوگ استثناء ان کو حاصل ہے، ان کی مغفرت اور بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شراب کا عادی، شراب پینے والے کی اتنی عظمت اور فضیلت والی رات میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کی دل آزاری کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا، ایسے شخص کی بھی اس رات بخشش اور مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ تیسرا کینہ پرور، جس کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش اور مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو سنتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی بڑی خوشخبری جہاں سنائی کہ سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، 4 لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب کا پینے والا، والدین کا نافرمان، جس کے دل میں لوگوں کے لیے کینہ ہو۔ چوتھا فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، قطع تعلقی کرنے والا،
یہ ہمارے پاس عام چیز سمجھی جاتی ہے۔ ایسا شخص رات بھر عبادت کر پورا مہینہ عبادت کرتے رہے، رشتوں کو توڑنے والا، لوگوں سے بغض و حسد رکھنے والا، ایسے بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش اور مغفرت نہیں فرماتا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان ہمارے تزکیے نفس کرنے کے لیے یہ رمضان آیا، ہمارے قلوب کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا۔ رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو آگ میں تپایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے زیادہ عبادتیں ہم پر ڈال کر، یعنی تراویح بھی تم پڑھو، تلاوت قرآن بھی تم کرو، روزے بھی تم رہو، بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کرو، یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ یہ ایک مہینہ جو شیطان قید میں رہتا ہے، تمہارا نفس پاک اور صاف ہو، تمہارا نفس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اس کی رضا کی طرف تمہارا یہ نفس چلا جائے۔ جب تم اس نفس پر کنٹرول کر لو گے، جب تم اس نفس کو اپنے قابو میں کر لو گے، تو باقی کے 11 مہینے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے رہنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ رمضان کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو اس رمضان کے مقصد کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ روزوں کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس نہیں چاہتا، روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہو، وہ نفس جس کے بارے میں جو تمہیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس وقت بھی ہم گناہ کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت رمضان کے اندر آتی ہے، تو باقی 11 مہینے ہماری یہ کیفیت کہاں جاتی ہے؟ یہ اللہ تعالی ہم کو بتانا چاہتا ہے۔ کیا وہ اللہ 11 مہینے ہم کو نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے کوئی اور بھلائی یا کوئی اور برائی اور عذاب کی وعید کیا دیگر 11 مہینوں میں نہیں آتی؟ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سوچنے کے لیے رمضان عطا فرماتا ہے۔ رمضان کا دوسرا مقصد لوگوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، جو غربا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور خیرات رمضان میں فرض کیے، صدقہ فطر ہم پر واجب کیا کہ جب عید کے لیے جاؤ تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے تم اپنا صدقہ فطر ادا کر دو۔ پھر صدقہ فطر کے لیے اللہ نے یہ قید بھی نہیں لگائی کہ تمہارے پاس اتنا مال ہو اس پر سال گزر جائے۔ صرف علماء کرام نے لکھا کہ اتنا مال ہے کہ جتنا اپنے اور اپنے گھر والوں کو 2 وقت کھلا سکتا ہے، ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے غرباء میں صدقہ فطر دیا جائے تاکہ ان کی عید کی ضروریات پوری ہو، عید کی خوشیاں پوری ہو۔ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان عید آنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دیتے تاکہ غریبوں کے گھر میں عید کی خوشیاں مکمل طور پر آ جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل رہا۔ اور دوسری بات میں آپ کو کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے چلوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ شراب کا عادی بخشا نہیں جائے گا۔ بہت سارے ہمارے ملنے جلنے والوں میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 1 مہینہ مکمل وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہی وہ پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری خاطر 1 مہینے تک شراب چھوڑ سکتا ہے تو باقی 11 مہینے بھی بغیر شراب پیے تو اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ یہ پیغام ہم کو حاصل کرنا ہے، یہ ان کو بتانا ہے کہ اے سنو، تم نے 1 مہینے تک احتیاط کیا، 1 مہینے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم نے شراب کو چھوڑا، تم باقی 11 مہینے بھی اسی استقامت کے ساتھ اگر کام کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حال کو تبدیل کرے گا۔ صرف شراب پینے والے نہیں، میں یہ پیغام ان حضرات کو بھی دینا چاہتا ہوں جو سگریٹ کے عادی ہے، جو گٹکوں کے عادی ہے، جو پان کے عادی ہے۔ کبھی کبھی کھا لیا جائے پان، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن عادت بنا لی جاتی ہے تمباکو وغیرہ کی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کے منہ سے بو آتی ہے تمباکو کی، گٹکے کی، سگریٹ کی، اس کے اندر بھی تمباکو ہوتا ہے، گٹکے کے اندر بھی، سگریٹ کے اندر بھی، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایسے شخص کو قریب نہیں کریں گے۔ یہ سوچیں آپ، یہ وعید بھی آئی ہے۔ تو یہ جو پیریڈ ہے، آپ 14-15 گھنٹے تک مسلسل اللہ کی رضا کی خاطر سگریٹ پینے سے بھی بچے رہے، گٹکا بھی آپ نے نہیں کھایا، پان بھی آپ نے نہیں کھایا، تو 14 گھنٹے کو چھوڑ دے، 14 گھنٹے آپ نے مسلسل محنت کی، باقی کے 4-5 گھنٹے آپ سونے میں نکال دے، تو 4-5 گھنٹے کا جو وقت بچتا ہے اگر آپ احتیاط کریں گے، آپ عزم مصمم کریں گے، ارادہ کریں گے، تو یہ باقی کے 4-5 گھنٹے بھی آپ احتیاط کرتے ہوئے بچ سکتے ہیں، اس عادت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ 14-15 گھنٹے آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر وہ کھانے پینے سے آپ رکے رہے، 4-5 گھنٹے اپنے بیوی بچوں کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے نوجوان کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، حالت ان کی ایسی ہو گئی ہے کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، والدین ان کو اٹھا رہے ہیں، کھلا رہے، پلا رہے،
آپ جا کر ہسپتالوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کینسر کے مرض سے، آج ہی فجر میں ایک بچے سے میری ملاقات، اس کے بارے میں مجھے علم تھا کہ مارچ کے مہینے میں باہر جانے والا تھا، میں ملاقات ہوئی تو بولا میاں ابھی تک نہیں گئے؟ نہیں مول صاحب 3 بار میڈیکل دے دیا، فیل ہو گیا۔ میں بولا کئی کو؟ تو لنگس میں کچھ پرابلم ہے، وہ بچہ سگریٹ کا عادی ہے۔ اب بول رہا میں کو مول صاحب عادی کم کر دیا، ابھی عادی کم کرنا ہے، کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ دے دے کے پاس ہو کے چلے جاتا ہوں باہر۔ باہر جانے کے لیے فکر ہے، ہم گٹکا چھوڑ دیں گے، ہم سگریٹ نوشی چھوڑیں گے، لیکن اللہ کی محبت میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ تم رک سکتے ہو، تم ان بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہو، تم ان گناہوں کی عادت کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہو۔ یہی چیز بتانے کے یہ مہینہ آتا ہے، یہی ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بھیجتا ہے۔ وہ بندے جو سال بھر مسجدوں سے دور تھے، رمضان کی ابتدا ہوئی، مسجدوں میں بہاریں آ گئی تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگتی ہے۔ کیوں ختم ہونے لگتی ہے؟ کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی۔ یہ جو عادت بنائی گئی، اسی پر مداومت کروانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے کہ تم ٹھیک ہے سال بھر اللہ کی رحمت اور مغفرت سے دور تھے، لیکن اس مہینے میں آئے ہو، اس مہینے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو نمازوں کا پابند کرو اور اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت چاہو اور اللہ سے اس پر مداومت چاہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے استقامت کے راستے بنائے گا۔ یہی پیغام دینے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اور ہم نے اس مہینے کو کیا بنا دیا؟ اللہ کی پناہ، ہم نے اس مہینے کو شاپنگ کا مہینہ، ہم نے اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ، ہم نے اس مہینے کو، اب تو نیا فتنہ شروع ہوا، ایکسپو لگ رہا ہے، ایکسپو کے اندر غیر محرم عورتوں کو بلایا جا رہا ہے، نچوایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے شہر میں ہو رہا ہے۔ ہم کیوں اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے؟ کیا ہر چیز کی ذمہ داری علماء کی ہے؟ عوام کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، کیوں عوام اس کے خلاف نہیں بولتی؟ کچھ بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اٹھا کر علماء کیا کر رہے بول دینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، آپ کا بھی تو کچھ کام ہے بطور مسلمان، آپ بھی تو کچھ آگے بڑھے اور ان کو بتائے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ایسے ایکسپوز میں نہیں جائیں گے، ہم اپنی راتوں کو عبادت کے علاوہ کوئی اور جگہ پر صرف نہیں کریں گے، ہم صرف اللہ کی عبادت میں اپنی راتوں کو گزاریں گے۔ آپ یہ ارادہ کریں، آپ ایسے لہو و لغو چیزوں سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، آپ اپنے آپ کو بازاروں کی زینت نہ بنائیں، آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو ورنہ خاموشی کے ساتھ سو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت، اور جو بندہ رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے، رات بھر اللہ تعالیٰ اس سونے والے کو عبادت ہی عبادت دکھتا رہتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کا معاملہ ہے، رمضان میں بھی ہماری یہی عادت ہونی چاہیے، لیکن ہم نے رمضان کو پورا مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا۔ رمضان کھانے پینے کا، شاپنگ کا، گھومنے کا، حد تو یہ ہے کہ جو دوست سال بھر نہیں ملتے رمضان میں مل کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے رات سحری کا پلان، کیا ہے افطاری کہاں کرنا ہے۔ یہ پلان کرنے کے لیے تھوڑی مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ آپ کو عبادتوں کی پلاننگ کے لیے آیا ہے۔ آپ اس میں جستجو کریں کہ ہم قرآن کہاں اچھا سن سکتے ہیں، قرآن ہمیں کتنے پڑھنا ہے، کتنے پارے ہم کو پڑھنے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن کو ختم کرنا ہے۔ ایسا دوستانہ بنائے، یاد رکھیں یہی دوستانہ آپ کے لیے کل میدان محشر میں وبال جان بن جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرے، بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، صحبت طالع کلا طالع کنت، بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ تو برے دوستی اگر آپ کی ہے، وہ دوستی جو آپ کو رمضان میں عبادت سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جا رہی ہے، یا وہ دوستی جو رمضان کے ختم ہوتے ہی آپ کو سنیما ہال کی زینت بنا رہی ہے، یا وہ دوستی جو آپ کو رمضان ختم ہوتے ہی گناہوں کے راستے پر لے جا رہی ہے، ایسی دوستی سے پناہ مانگے، ایسی دوستی کو چھوڑ دے، دوری اختیار کرے، سلام کی حد تک اس دوستی کو آپ رکھ لیں، ایسی دوستی کو اپنائے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اور پھر عمل صالح کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ اتنی عبادتیں جتنی ہم رمضان میں کرتے ویسی نہیں ہوتی، تھوڑی کرے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے اور کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے پاس وہ عمل سب سے زیادہ نزدیک ہے جو کنٹینیو کیا جائے، جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ وہ دکھنے میں تھوڑا ہو، عمل تھوڑا ہو،
لیکن کنٹینیو ہو، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین وہ عمل ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان ختم ہوا، مصروفیات بڑھ گئی، جس طرح کی عبادتیں اب ہو رہی ہے نہیں ہونے پاتی، لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری 5 وقتی نمازوں میں سے کوئی نماز قضا نہ ہو۔ تھوڑا ہم روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رمضان میں مصروفیت نہیں تھی، ہو جا رہا تھا، یا آپ ایکسٹرا ٹائم نکال کر رہے تھے، اپنی نیند کو آپ نے کم کر لیا تھا، باقی کے مہینوں میں نہیں ہوتا، روزانہ پاؤ پارہ آپ تلاوت کریں، لیکن یہ تلاوت کا معمول بنائے، نمازوں کی پابندی کا آپ معمول بنائے۔ یہ جب انسان کرے گا تو پھر یہی انسان کامیاب ہوگا۔ وہ قد افلح من تزکا، یعنی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کر دیا اور جس کو اللہ نے پاک اور صاف کر دیا، کامیاب کر دیا، ان کامیابی والوں زمروں میں یہ بندہ آ جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ آیا ہی ہمارے تزکیے کے لیے ہے، ہمارے قلوب کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ مہینے کو غنیمت جانے، اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے، ایک ایک ساعت کو غنیمت جانے، ایک ایک منٹ کو اس کے غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور یافت میں مصروف کر لے۔ اب تک کا جو رمضان گزر چکا، آنے والا رمضان، اب یہ ایام ایسے ایام ہے، یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے میں کیوں رکھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، علماء کرام نے اس پر طویل بحث کی، اس میں سے یہ ایک بات بھی لکھی کہ ابتدائی مہینوں میں ایمان ہمارا جوش پر ہوتا ہے، زیادہ عبادتیں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عبادتوں کا جذبہ کم ہوتے چلا جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو آخری عشرے میں رکھا تاکہ مسلمان خوش دلی کے ساتھ پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور عبادتوں میں جوش کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادتیں آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کے لیے کرے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو آخری عشرے میں رکھا ہے۔ تو اس عشرے کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا ہر لمحہ، ہر ساعت غنیمت والی ہے، عظمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، مغفرتوں والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کرے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کرنا امام صاحب کا کام، حافظ صاحب کا کام، نہیں، آپ کی دعا آپ کے لیے سب سے بہتر۔ آپ جس طرح سے خلوص کے ساتھ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کوئی اور آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ تو کوشش کرے اپنے ایک کونے کو پکڑ لے، چاہے وہ گھر کا کونا ہو، مسجد کا کونا ہو یا دکان کا کونا ہو، جس طرح سے چاہے اللہ کی عبادت کرے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ مہینہ اور یہ آخری دہا اور یہ تاخراتیں، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت والی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہ کرے اور عبادتوں میں گزارنے کی کوشش کرے۔ تمام تاخراتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ممکنہ طور پر شب قدر 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، علماء کرام نے لکھا کہ یہ تبدیل ہوتے رہتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، تو کبھی 27 کو۔ بعض علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وہ 27 ہی کی رات کو ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہم کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر طاق رات میں اور ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ عبادت کرے، کچھ نہ کچھ صدقات و خیرات کرے۔ اگر شب قدر مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہی 1000 مہینوں سے زیادہ، پھر اللہ کے پاس زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ نے صرف بتلانے کے لیے وہ 1000 مہینوں کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ صحابہ کرام کے رنج تھا، وہ ملال تھا کہ ہم 1000 مہینوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا جو اس رات عبادت کر لے 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو زیادہ کی اللہ کے پاس کوئی مقدار نہیں ہے۔ اللہ کے پاس آپ کی عبادتیں نہیں دیکھی جاتی، آپ کا مال نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے پاس آپ کی نیت اور آپ کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ جس خلوص کے ساتھ رب کو منانے کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، اس کے کرم کے دروازے ہمیشہ اس بندے کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ تو اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ مداومت کی، استقامت کی دعا مانگیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں یقیناً تبدیلی لائے گا اور آپ کو استقامت عطا فرمائے گا۔ یہی پیغام رمضان کا ہے، یہی پیغام شب قدر کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کو جس طرح
اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اس طرح گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں جو ہم نے نیک اعمال کر رہے ہیں، جو ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، مولا کریم اس کو ہمارے لیے آئندہ بھی ثابت قدمی والا معاملہ فرمائے اور ہم کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل ممکنہ طور پر شب قدر ہے، مسجد میں ختم قرآن کا بھی پروگرام ہوتا ہے، تو عشاء کی نماز ہمارے پاس 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ بعد نماز عشاء ختم قرآن وغیرہ کا پروگرام ہوگا۔ جب وہ پروگرام پورا مکمل طور پر اختتام پذیر ہوگا، آپ کے لیے چائے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سیشن آغاز ہوگا جو ہمارے طلباء کا ہے۔ طلباء اپنا تعلیمی مظاہرہ، قراءت، نعت، تقاریر وغیرہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے سالانہ امتحانات ہوئے ہیں ان میں کامیاب طلباء کو تہنیت وغیرہ پیش کی جائے گی، مومنٹو پیش کیا جائے گا۔ کچھ طلباء نے ہمارے پاس سے جامعہ نظامیہ میں اس سال تجوید کے امتحان میں شرکت کی تھی، وہ کامیاب طلباء کی بھی گلپوشی وغیرہ کی جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کل کی رات ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ پروگرام ختم ہوگا، دعا وغیرہ ہوگی، اس کے بعد نماز تہجد کا اہتمام ہوگا، پھر آپ حضرات کے لیے سحری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ سارا رات ہماری معمول چلے گا۔ 9:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد سے جو پروگرام کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ ہم پورا سحری تک اس پروگرام کو ترتیب دیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔